حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کرسی خطابت پہ آ کر کے آپ کے سماعتوں پر پہنچ کر کے آپ کے مزاج کے اعتبار سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ تمامی حضرات منظم ہو کر کے نعرہ لگا لیں, نعرہ تکبیر. تمام تر لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اس یقین کے ساتھ کہ نہ کوئی لیڈر دیں گے نہ سپاہی دیں گے, جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے. اور بزم آقا میں ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روز محشر فرشتے بھی گواہی دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن سنگ بنیاد, آمد اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فطرت کے حل لکھے ہوئے نسخے پڑھا کرو, مہدی اگر کتاب ہے چہرے پڑھا کرو. جلوہ بار علماء ذوی الاحترام, سامنے تشریف فرما باوقار بعظمت سامعین حضرات و عزیز بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعاہدنا ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین, ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. زندہ دل سامعین حضرات و دینی سنی بھائیوں, جماعت اہل سنت کے عزیزوں, آئیے کچھ بھی سننے اور سنانے سے پہلے حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار, ہم سب کے غمگسار, شفیع روز شمار, نائب پروردگار, دونوں عالم کے مالک و مختار, شب اسرا کی دولہا, امام الانبیاء یعنی کہ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں مچل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و آلہ و صحبہ دائما ابدا.
अरे दाढ़ी रखे तो का वो हम बआसानी बदियम की तो होता बताइए फैज़ान आला हजरत की मस्जिद के कामों को पाए तकमील तक पहुंचने के लिए जिंदा दिली, मोहब्बत और ईमानदारी के साथ में आवाज से आवाज मिला करके आप हजरात एक बार और बावाज़ बुलंद दरूद पाक का वजीफा कर लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हजरत तवज्जो चाहता हूँ। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे मैंने खुदा मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे मैंने खुदा मान लिया है। वो एक सजदा, हम लोग सबक हासिल कर रहे हैं और इसे शेर से इबरत पकड़ा है ना सर? जिसे तू गिरा समझता है, तो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। जित बना ली पल भर में, अल्लाह ताला हम सबको सोमो सलात की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए और अपने सजदों से अल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक और नस्लन बादा नस्लिन मस्जिद को सजाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बचपन से नमाजी बन न सका। मन अपना पुराना पापी था, बचपन से नमाजी बन न सका। लेकिन नहीं, हमें और आप हजरात को जो मस्जिद तामीर हो रही है, तामीर के बाद इंशाअल्लाह हम लोग अहद करें कि पाबंदी के साथ बाजमात नमाज़े पंजगाना हम लोग अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद तामीर करना ये भी कमाल की बात है, लेकिन उस बनाई हुई मस्जिद को अपने सजदों से आबाद रखना ये और बड़े कमाल की बात है। हजरात, आप लोग इकट्ठा है ना, और बहुत जहन हाजिर करके आप हजरात समात भी फरमा रहे हैं, ये बड़ी खुशी शादमानी की बात है। लेकिन आप हजरात आज के दिन और आज की तारीख में बहुत खुशनसीब हैं और इंशाअल्लाह ये सआदत बख्ती ता जिंदगी कायम व दायम रहेगी। कहिए कैसे? कि आज आपके माबैन, आपके दरमियान पहली बात तो कसीर तादाद में उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। और सुनिए,
خانوادہ برکات کے چشم الچراغ حضرت علامہ مولانا سید شاہد حسین المعروف زیدی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ وعالیہ ہمارے حضرت تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت کے ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید احتشام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ وعالیہ حضرت بھی تشریف رکھے ہیں۔ ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ عالم نبیل، فاضل جلیل، قاطع نجدیت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر احمد رضوی صاحب قبلہ حضرت بھی الحمدللہ رات ہی سے ڈانگ سے لے کر کے نارائن پور سے لے کر کے تلسی پور سے پھر ریٹرن ہو کر کے نارائن پور، رات ہی سے ماشاءاللہ حضرت کا پروگرام چل رہا ہے۔ یہ عظیم پیمانے پر ہمارے حضرت دینی خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ان کے لیے ہم سب کے لیے مولا کریم بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور باہر سے آئے ہوئے آپ کے ایک اور ہر دل عزیز مہمان خطیب اہل سنت، خطیب بے باک حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق احمد صاحب قبلہ قادری حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ میرے ٹوٹے پھوٹے بیان کے بعد ان بابرکت ہستیوں کی ابھی تھوڑی دیر میں آپ حضرات زیارت کریں گے، اور یقیناً اپنے دل کو زیارت کے بعد میں بے پناہ تسلی کی دولت سے اپنے دل کو آپ حضرات خوش پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حضرات، میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ترجمہ سنیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ میرے گھر کو پاک اور ستھرا رکھو۔ اس گھر کو، مسجد حرام شریف کو پاک ستھرا رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، معتکف لوگوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے ہمارے گھر کو پاک اور ستھرا رکھو۔ اللہ نے یہ حکم انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو رب نے حکم دیا ہے۔ اے مسلمانوں، جب یہ حکم انبیاء کرام کو اللہ نے دیا کہ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، ہے نا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک اور ستھرا رکھو، تو آپ بتائیے کہ جب انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا غلام جب کسی مسجد کو، اللہ کے کسی گھر کو، کسی سجدہ گاہ کو جب وہ پاک و صاف اور ستھرا رکھے گا، وہاں اپنا وقت دے گا، وہاں کے تنکوں کو اٹھائے گا، تو یقیناً اس مسجد کی دعاؤں سے اس مسجد کے صاف کرنے والے کے مقدر کو اللہ تعالی یہاں بھی بلند فرما دے گا، اور آخرت کے اندر اپنے اس بندے کو اللہ تعالی عزت کی کرسی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔
इज्जत की कुर्सी अता फरमा देगा। मस्जिद बनाना और बना के उसको सजाना, साफ सुथरा रखना, यकीनन ये हम सुन्नियों का काम है, ईमान वालों का काम है। सही है। और इसका अल्लाह अपने बंदों को दुनिया और आखिरत दोनों जहान में रब तबारक व तआला बेशुमार सिला जजा और दोनों जहान में अल्लाह ताला बदला अता फरमाता है। माशाअल्लाह। अजीजान गिरामी, मैं क्या बताऊं, इस बात पर हमें बड़ी खुशी है कि नारायणपुर के जिंदा दिल मुसलमानों को मस्जिद की ज़मीन खरीदने के लिए और मस्जिद को तामीर करने के लिए, मस्जिद आबाद करने के लिए एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस महीने में हजरत इन लोगों को आमादा किया है। उस महीने में मैंने इन लोगों के जहन को खोला है हजरत कि एक सजदा करो तो 70 सजदा करने का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। 1 रुपया आप उस महीने में दो तो 70 रुपया राह मौला में देने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। एक गरीब मुहताज को कपड़ा दे दो तो 70 गुरबा को दिया एक को, लेकिन 70 गुरबा को कपड़ा पहनाने का सबाब अल्लाह अपने उस बंदे को अता फरमाता है। ऐसे महीने में मैं नारायणपुर के मुसलमानों को मस्जिद के लिए जमीन खरीदने पर आमादा करता था कि पूरा महीना चाहे जितना पानी पी ले या खाना तनाउल कर ले, उस महीने में ना अल्लाह पानी पीने का और खाना खाने का, उस महीने में जो उसने खाया है और पिया है, उस महीने के खाने और पीने का अपने बंदे से अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। ऐसे महीने में मैं आ करके जो है आमादा करता था, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इस काम को अंजाम दीजिए। अगर आप लोगों ने अपने हौसले को बढ़ा करके, अपने हिम्मत को मजबूत करके, शाने से शाना मिला करके और कदम से कदम को मिला करके अगर आप लोगों ने मस्जिद की जमीन को खरीद लिया और मस्जिद को आबाद कर लिया, मस्जिद को तामीर कर लिया, तो यकीनन अगर आप लोगों ने मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ में खालिसतन लिवजहिल्लाह अगर आप लोगों ने जमीन को खरीद करके मस्जिद को आबाद कर दिया तो यकीनन यही मस्जिद कल रोजे कयामत आपके लिए और इलाका के मुसलमानों के लिए यकीनन यही मस्जिद बख्शिश का सामान बन जाएगी। जिंदाबाद। मस्जिद का सामान बन जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कई सालों मैंने आ करके अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आमादा किया, और ये जो महीना अभी गुजरा, देखिए हमारे उलमाए किराम हज़रत तवज्जो चाहता हूँ, साल भर आप लोगों की कंटिन्यू दुकानें तिजारत नहीं चलती है भैया, मुतवातिर लगातार आपका कोई व्यापार, कोई बिजनेस नहीं चलता है। कहीं साल में 30 का टाइम आया, आपकी दुकानदारी ऊपर उठ गई, दशहरा का मौका आया, आपका बिजनेस ऊपर उठ गया, या कोई और तकरीब आई, अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हैं, रोजाना आपकी दुकान खुलती है, अपना वक्त दे रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, कोई अहम मौका मिल गया, साल भर की कमाई एक हफ्ते में आपकी मेहनत और मशक्कत को अल्लाह कबूल करके एक साल की कमाई को एक हफ्ते में अल्लाह आपको अता फरमा देता है। और साल भर के लिए वही एक हफ्ता की कमाई आपके लिए, आपके अहलो अयाल के लिए, आपके बच्चों के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तालीम दिलाने के लिए, मदरसा मस्जिद में इमदादो ताउन करने के लिए वही एक हफ्ते की कमाई किफायत हो जाती है। और उस एक हफ्ते की कमाई से सारे अखराजात को आप हजरात अंजाम दिया करते हैं।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان شفاء ذوی الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی بات کو بہت تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، اس لیے خطبہ کرام اور حضور سید صاحبان قبلہ یہاں تشریف فرما انشاءاللہ کما حق ہو جو ہے بے دیانتداری کے ساتھ میں قلب و دماغ کو حاضر کر کے ان کے بیان کو آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں اپنی بات کو سمیٹ دے رہا ہوں۔ حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ایک ہفتہ ڈیوٹی کر رہے ہو، اپنے دکان پہ آپ ٹائم دے رہے ہیں، اپنی لگانے لگا رہے ہیں، مال کو لا کر کے اپنے دکان میں جمع کر رہے ہیں۔ اللہ نے فضل فرما دیا، ایک اہم تقریب آ گئی، اچھا موقع آ گیا، اور ایک ہفتہ 15 دن میں جو ہے سال بھر کے خرچ اور اخراجات کو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت اور مشقت کو قبول کر کے رب تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہی پیسہ آپ مدرسہ میں بھی دے رہے ہو، وہی پیسہ آپ مسجد میں بھی دے رہے ہو، کسی غریب کی شادی میں دے رہے ہو، کسی بیمار کے علاج دوا کے لیے دے رہے ہو، اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہو۔ جتنے حاجت مند آتے ہیں آپ جو ہے اپنے دستے سخا کو بڑھا کر کے سب کی ضرورت پر آپ کھڑے ہو کر کے ان کی امداد و معاونت کیا کرتے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ، یہ ہمارے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، سال بھر یہ لوگ محنت کرتے ہیں، مدرسہ میں پڑھاتے لکھاتے ہیں، آپ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں اور جافشانی سے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب پورا سال گزر جاتا ہے تو علماء کرام جو ہے اپنے عوام اہل سنت سے، اپنے مقتدی حضرات سے، اپنے شہدائیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک مہینے کا رمضان کا روزہ رکھا جائے گا، لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اچھی اچھی بات بتائیں گے۔ اللہ اللہ، جب ہم عید کی نماز پڑھیں گے تو عوام اہل سنت مجھ سے ملاقات کرے گی، خندہ پیشانی کے ساتھ میں لوگ مجھ سے مصافحہ اور معانقہ کریں گے، اللہ اکبر، اور مجھ کو لوگ نذرانہ دیں گے، ہماری ایک اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی۔ یہ عزیزان گرامی، اور ہو رہا ہے، آپ لوگ زندہ دل ہو، سنی مسلمان ہو، اللہ نے خوشحال کیا ہے، رب نے ترقی دیا ہے، آپ دیندار بھی ہو، جب موقع آتا ہے تو آپ علماء اہل سنت کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، ان کی امداد و تعاون کرتے ہیں، ان کو نذرانہ دیتے ہیں، ان کے دل کو خوش رکھتے ہیں، جو ان کا حق ہے آپ بڑی محبت کے ساتھ میں مصافحہ ملا کر کے ان کے دامن میں اور ان کے ہاتھ میں محبت بھرے انداز میں آپ ڈال دیا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، سرزمین نارائن پور میں مسجد کی زمین لینے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اللہ اللہ، جب میں رمضان شریف کے مہینے میں اپنے مدرسہ اہل سنت ہدایت الاسلام کی تعمیر کے لیے جب میں چندہ کرنے کے لیے آیا تھا، یہاں کی عوام اہل سنت سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میں لوگوں نے مجھ سے مشورہ کرنا شروع کر دیا، بات سے بات ملانا شروع کر دیا، کہا حضرت اگر آپ عید کے موقع پر آ جاتے اور آپ کی تقریر ہو جاتی تو یقیناً لوگ متاثر ہوتے، آپ کی بات لوگوں کے دل میں اثر ہوتی، اور لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے، اور جمع ہو کر کے ہم لوگ ایک یہ رائے کرتے کہ مسجد کے لیے زمین خریدنی ہے، بتائیے کیا کیا جائے۔ میں نے رمضان شریف میں یہ وعدہ کیا تھا، اے نارائن پور کے سنی مسلمانوں سنو، میں کسی کو نہیں بھیجوں گا، یہ ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ عید کی نماز میں اپنے گاؤں کے عیدگاہ میں نہ پڑھا کر کے میں سرزمین نارائن پور میں آؤں گا، اور یقیناً اب بات کسی فرد کی نہیں ہے، بات کسی ویکتی کی نہیں ہے، بات کسی بلڈنگ بنانے کی نہیں ہے، اللہ اللہ، بات تو یہ آ گئی ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے جو ہے بات سے بات ملانا ہے، مشورہ کرنا ہے، میٹنگ کرنی ہے۔ اگر آپ عید میں آ جائیں گے اور لوگوں کو تقریر میں آمادہ کر دیں گے، سمجھا بجھا دیں گے، تو یقیناً جو ہے یہاں کا مسلمان تیار ہو جائے گا، لوگوں کے اندر مسجد کی محبت کا جذبہ بیدار ہو جائے گا، مسجد بنانے کا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ یہ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے وعدہ کیا اور وعدے کے مطابق میں عید الفطر کے موقع پر اپنے یہاں سے چھوڑ کر کے نارائن پور کی سرزمین پر آیا تھا، اللہ اکبر، اور لوگوں کے درمیان تعمیر مسجد کے موضوع پر میں نے ایک تفصیلی گفتگو کیا تھا، ایک لمبی چوڑی بات چیت کیا تھا۔ اللہ کا فضل ہوا، لوگوں نے ہماری بات کو سنا اور مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد میں لوگ کمر بستہ ہو گئے کہ آنے والے رمضان تک انشاءاللہ حضرت آپ نے کہا ہے، آپ نے مشورہ دیا
دیا ہے ہمارے ہاں مسجد کی زمین ہو جائے گی۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان لوگوں نے ہماری بات پر عمل کیا اور شانے سے شانہ ملایا، بات سے بات ملایا، قدم سے قدم کو ملایا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور بارگاہ مولا میں دعا کیا۔ سب کی التجا کو، سب کی باتوں کو، سب کی دعاؤں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور قبول فرمایا۔ قبول فرما کر کے یہاں کے مسلمانوں کو اللہ نے ایک عالی شان مسجد تعمیر کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے یہاں کے مسلمانوں کو زمین عطا فرما دیا۔ اتنا موقع میں نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ میں نے دیا تھا، فضل مولا۔ اور سنیے کہ جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں، بولو سبحان اللہ، جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں ان 40 لوگوں میں حضرت اللہ کا ایک محبوب بندہ ہوتا ہے، رب کا ایک محبوب بندہ ہوتا ہے۔ جب دعائیں مانگتے ہیں رب کا محبوب بندہ بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی جائز دعا مانگے، اللہ ہمارے ہاں مسجد کے لیے زمین عطا فرما دے۔ زمین ہو گئی، اللہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے غیبی راستوں کو پیدا فرما دے۔ اللہ مسجد بننے والی ہے، اس مسجد کی محبت لوگوں کے قلوب میں اللہ ڈال دے تاکہ لوگ اپنے جیب سے تعاون کریں، بآسانی مسجد تعمیر ہو جائے۔ دعائیں مانگتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جہاں 40 لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے جو نیک دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور رب کا وہ محبوب بندہ بھی ان نیک دعاؤں کو مانگتا ہے، تو اللہ کے اس محبوب بندے کی دعاؤں کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ اور جس کام کے بارے میں دعا مانگتے ہیں اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو بڑا سے بڑا کام بآسانی اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ یہاں 40 نہیں کئی 40 موجود ہیں حضرت، 40 نہیں کئی 40 موجود ہیں۔ یہ ذاکر حسین نعیمی کا ایمان بولتا ہے کہ آپ تہے دل سے آپ دعا مانگو گے۔ بالخصوص آج ہمارے پیرانے طریقت یہاں موجود ہیں، وہ تعمیر مسجد کے لیے دعا فرمائیں گے، ہم گناہگار آمین کہیں گے، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے یقیناً سرزمین ننائر پور کی مسجد تعمیر ہونے کے لیے، مسجد بننے کے لیے جب ان کی دعاؤں پر ہم آمین کہیں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سجدہ کا گاہ کو رب تعالیٰ تیار فرما دے گا، تیار فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمانوں، ان اللہ لا یضیع اجر المومنین۔ حضرت بے شک اللہ مومنوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ آپ پیسہ لگاؤ، آپ مسجد کے لیے وقت لگاؤ، اپنا قیمتی ٹائم دو، جا فشانی اٹھاؤ، خون پسینہ بہو، اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ بیکار نہیں فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ مومنوں کے اجر کو رب تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، 1 روپیہ عطا کریں گے، 1 منٹ کا موقع دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سنگ بنیاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے عبد الصمد ابن عبد الرحمن بابو ہے، ماشاءاللہ، المعروف للو، یہ POP کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر کے ان کو، ان کی والدہ کو، ان کے والد کو، جملہ اہل خانہ کو دونوں جہان کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ تعمیر ہونے والی مسجد کی اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے اہل خانہ کو بے پناہ صدقہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے للو بابو ہیں، عبد الصمد عرف عبد الصمد ابن عبد الرحمن صاحب۔ انہوں نے 1 کنٹل سلیہ اپنی محترمہ والدہ ماجدہ کی جانب سے
فیضان اعلی حضرت مسجد میں پیش کیا ہے، اللہ قبول فرما کر کے ان کے اماں کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، ابو کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان کے اولاد کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور مولا کریم دن دونی رات چوگنی ترقی اللہ ان سب کو نصیب فرمائے، کاروبار میں اللہ بے پناہ ترقیاں، بلندیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ ہاں حضرات، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جو دیا جاتا ہے اللہ ضائع نہیں فرماتا ہے، حیثیت 1 روپیہ کی 1 روپیہ دیں گے اللہ ہمیں صلہ جزا عطا فرمائے گا، 1 لاکھ دیں گے، 2 لاکھ دیں گے، 10 لاکھ تعمیر مسجد کے لیے دیں گے، جو ہم دیں گے جب مولا کے ہاں پہنچیں گے میدان آخرت میں پیشی ہوگی تو یقیناً وہ خزانہ ہمارے لیے وہاں جمع ہوگا جسے دیکھ کر کے ہم ایمان والوں کو بے پناہ خوشی حاصل ہو جائے گی۔ کاش اگر ہم نے دنیا میں اور زیادہ کار خیر کیے ہوتے تو آج اور زیادہ نیکیاں یہاں اللہ کے ہاں ہمارے لیے جمع ہوتی۔ اللہ کسی کے دیے ہوئے رب تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے، بیکار نہیں کرتا ہے، بندہ جتنا دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ صلہ جزا بدلہ اور نیکیاں اپنے بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور سنو مسلمانوں، اسی پر بات ختم بھی کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر! رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں بیٹھے بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جذبے اور عشق کے ساتھ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سنگ بنیاد، آمد اولاد غوث اعظم، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بابو کوئی بڑا سمنٹ شروع بابو دوست 20 ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ فی الدارین خیرہ۔ یہ ہمارے محمد شفیق بابو ہیں۔ شفیق کے معنی ہوتے ہیں مہربان کے، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ شفیق کے معنی ہوتے ہیں مہربان کے، اور دینی مذہبی مسجد کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ شفیق اور مہربان بنا دے۔ نوٹ کیجئے جن کا بھی، یہ ہمارے عالی جناب عزت ماب ہمارے شفیق بابو ہیں، انہوں نے فیضان اعلی حضرت مسجد کی تعمیر کے لیے 20 بوری سیمنٹ پیش کیا ہے۔ اللہ قبول فرما کر کے ان کے والدین اور اہل خانہ کے لیے مولا کریم ان سبوں کے نام سے اللہ جنت میں محل تعمیر فرما دے۔ من بنا للہ تعالی مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو دنیا میں مسجد تعمیر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے۔ اسی لئے میں نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اجر المؤمنین، کسی کے مومنین کے دیے ہوئے خرچ کیے ہوئے کو اللہ ضائع نہیں فرماتا ہے، اللہ محنت کو کارم نہیں کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے محبتوں کو اور دین سے لگاؤ، یہ جذبہ سب کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میں تقریر کے لیے ہوں، ابھی میں چندہ نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں آپ کا جو ہے ماشاءاللہ ایک ذہن بنا رہا تھا کہ بڑی ہستیاں آنے والی ان کے بیان کو سننا ہے۔ اب میں رخصت بھی ہو رہا ہوں، بس اسی بات پر میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے عبدالبابو ہیں ماشاءاللہ، عالی جناب عزت ماب ہمارے عبدالبابو، اے ہمارے عالی جناب محترم عزت ماب لال صاحب قبلہ کے یہ صاحبزادے عبدالبابو، انہوں نے اپنی جانب اپنے والد کی جانب اہل خانہ کی جانب سے 5 بوری سیمنٹ انہوں نے تعمیر مسجد کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ قبول فرما کر کے ان کو، ان کے اہل خانہ کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور مسجد کے فیض و برکات سے عبدال کو، ان کے والد کو اور جملہ گھر کے تمامی ممبران کو پروردگار مالا مال فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہم مسجد بناتے ہیں نا، جب ہم اب دنیا سے چلے جائیں گے، واللہ سنیں اس بات کو نوٹ کر کے جائیے، آخری بات ہے، جو ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں جب دنیا سے ہم آپ رخصت ہو جائیں گے، ہماری سانس رک جائے گی، زندگی کا دھاگا ٹوٹ جائے گا، کوئی روئے نہ روئے، کوئی روئے
कोई रोए ना रोए, कोई अश्कबार हो ना हो, कोई आंसू बहाए ना बहाए, लेकिन मस्जिद के जिस कोने को आपने तामीर किया है, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मस्जिद के जिस कोने में आपने ईंट को लगाया, सीमेंट और छर्री लगाया है, सरिया लगाया है, अल्लाह अल्लाह, जब आप दुनिया से रुखसत हो जाओगे, आपके जाने पर मस्जिद दुनिया से कूच करने पर मस्जिद का वो टुकड़ा आपके लिए रोएगा कि अल्लाह आज तेरा नेक बंदा दुनिया से रुखसत हो गया, ए अल्लाह आज तेरा नेक बंदा दुनिया से चला गया। मस्जिद का वो टुकड़ा रोएगा जिस टुकड़े को आप तामीर करोगे, आप बनाओगे, आप संवारोगे, आपके जाने पर मस्जिद का वो हिस्सा आपके लिए अश्कबार होगा, आपके लिए दुआएं करेगा। ये अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह, जिसके लिए अल्लाह के घर का टुकड़ा दुआएं करे, जिसके हक में अल्लाह के घर का वो टुकड़ा रोए, यकीनन मुसलमानों उसके आंसुओं को अल्लाह बेकार ना करके, अल्लाह जाये ना करके, बंदे के तमाम गुनाहों को रब ताला माफ फरमा करके उस बंदे को जिसने मस्जिद तामीर किया था और जिसके लिए मस्जिद का गोशा रो रहा है, मस्जिद का कोना रो रहा है, मस्जिद का टुकड़ा रो रहा है, मस्जिद का हिस्सा रो रहा है, मर गया है, मस्जिद का हिस्सा रो रहा है, अल्लाह तेरा बंदा चला गया। ए मुसलमानों, अल्लाह अपने घर के आंसुओं की लाज को बरकरार रख करके उसके तमाम गुनाह सगाइर और कबाइर को अल्लाह माफ फरमा करके अपने उस बंदे को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमा देगा। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह फिद दारैन खैरात। 5 बोरी बेकारू सलमानी, अल्लाह ताला इनका नाम बेकारू है लेकिन मौला इन्हें बाकार बना दे, काम वाला बना दे। अबू का नाम है मोहम्मद इमरान, माशाअल्लाह। इनके वालिद गिरामी का नाम मोहम्मद इमरान है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, उनको, उनकी औलाद को हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातो तस्लीम की उम्र पाक का अल्लाह सदका नसीब फरमाए। 5 बोरी सीमेंट, जी जी, 5 बोरी सीमेंट इन्हों दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। तमाम बीमारियों से, बलाओं से, ज़मीनी आसमानी मौला मुसीबतों से महफूज व मामून फरमाकर इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, इन सब की उम्र में अल्लाह बुलंदियाँ भलाइयाँ तरक्की अता फरमाए। और हमारे यहाँ दीनी भाई जो हाजिर हैं, हमारे इन भाइयों को मौला उम्र तवील अता फरमा, तमामी मुसीबतों और मोहलिक बीमारियों से महफूज व मामून फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो मस्जिद की संग बुनियाद होने वाली है, मौला सबको हिस्सा लेने का सबके सीने में हौसला और जज्बा पैदा फरमा, मौला सबको सरबुलंदी अता फरमा, ज्यादा से ज्यादा दीनी कामों में ताउन करने का सबके अंदर मौला हौसला और खुशी पैदा फरमा। चलते चलाते आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि मौला करीम ये जो मस्जिद का काम शुरू होने जा रहा है, अल्लाह मस्जिद के इन छोटे बड़े कामों को पाए तकमील तक पहुँचने के लिए मौला करीम गैब से तमाम रास्तों को अल्लाह पैदा फरमा दे और बासानी मौला अपने घर को, अल्लाह हम सब गुनाहगार की ज़बान के दुआओं से इस घर के अपने घर के काम को अल्लाह पाए तकमील तक पहुंचा दे। और बनाने के बाद यहाँ के मुसलमानों, अकनाफ व अतराफ के मुसलमानों को मौला अपने सजदों से इस मस्जिद को सजाने और आबाद रखने की, सबको नमाज पढ़ने की अल्लाह जज्बा अता फरमा। मौला अमदर कादर सावन जो मुझसे बयान में गलतियाँ हुई, अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे भाइयों की हाज़िरी कबूल फरमा ले, सबके कारोबार में तरक्की अता फरमा, सबके घरों में बरकत अता फरमा मौला करीम, और सबके गुनाह सगाइर और कबाइर को माफ़ फरमा दे। अल्लाह फैज़ान आला हज़रत मस्जिद की बेपनाह फैज़ व बरकत से सबको माला माल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके जज्बे इश्क उल्फत चाहत मोहब्बत अक़ीदत को सलामत रखे। वाकई में हमने देखा अपनी निगाहों से, ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तो कुछ नहीं देखता, लेकिन आपके अंदर जो जज्बा है, जो बेदारी है दीन के खातिर, जो कुर्बानी देने की जो सोच है, अल्लाह ताला आपकी सोच में और बुलंदगी अता फरमाए। अब आप बस ये समझ लीजिए कि उस मंज़िल मखसूस से करीब तर होते जा रहे हैं। औलादे गौसे आदम की आमद आमद होने ही वाली है, और मस्जिद बनाने की जो फ़ज़ाइल है, कुछ बातें आपने समाअत कर ली। अब मैं एक दुआ करता हूँ, मिलाद रसूल में बैठे हैं तो आलम तसव्वुर में गुंबद खतरा की जालियों को अपने ज़हनो फ़िक्र में बसा करके इस दुआ पर आमीन कह देना। कहेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह। अब वो दुआ क्या है? अगर वो दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल हो गई तो हम सबके किस्मत की महराज हो जाएगी। ऐ काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। अब मैं देखता हूँ कि आपके सीने में इश्क़ रसूल किस अंदाज में है। ऐ काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, मैं भी सरकार के कदमों में लाया जाता। किसी ने कहा था किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे? या रसूल अल्लाह, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे? किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे? या रसूल अल्लाह, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे? ऐ काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, मैं भी सरकार के कदमों में लाया जाता। रेत के जर्रों में मुझको बदल देता मेरा अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोले, अपनी आवाज के साथ, और बुलंद आवाज से। मियाँ, आपकी खामोशी से देख करके मुझे कहीं तरीके से यह एहसास ना हो कि रात के सन्नाटे में 12 बजे के बाद मैं आपके दरमियान बोल रहा हूँ। मुझको यह एहसास होना चाहिए कि दिन है तो दिन की आवाज में बुलंदगी कितनी होती है। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। ऐ काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, मैं भी सरकार के कदमों में लाया जाता। रेत के जर्रों में मुझको बदल देता मेरा अल्लाह। ऐ काश मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। ऐ काश मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। सब लोग मिलके मुझको मिट्टी से गारा करते, सब लोग मिलके मुझको मिट्टी से गारा करते। ऐ काश मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। ऐ काश मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता।